عبارت ہماری یہاں پہ ہے کہ 5 نمبر جو ہے وَيَكُونُ اقل، 5واں جو مورد ہے نون تاکید کا، اسے اقل شمار کیا جاتا ہے۔ اقل افل و تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی تھوڑے موارد۔ کچھ فعل مضارع ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جہاں پہ نون تاکید کا لگنا بہت ہی کم موارد میں لغت عرب میں کیا مل سکا ہے۔ وہ کب ہے کہ اذا کان بعد لم، کہ جب فعل مضارع لم کے بعد ہو، و بعد ادات جزاء، یا ادات جزا کے بعد ہو، 2 مورد ہو گئے۔ غیر اما، لیکن وہ اما کے علاوہ ہو۔ تو اما بھی کیا ہے، ادات جزا میں سے ہے، لیکن اما کے علاوہ جو ادات جزا ہوتے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا تو وہ بہت کم کیا ہے آپ کو ملے گا کہ وہ فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ آیا ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ 2 مورد ہو گئے، یعنی لم کے بعد آنا اور ادات جزا اما کے علاوہ کے بعد آنا۔ شرطن کان المؤکد او جزاء، یہ جو فعل مضارع لم کے بعد آ رہا ہے یا ادات جزا کے بعد آ رہا ہے، چاہے یہ شرط واقع ہو یا کیا ہو، جزا واقع ہو۔ شرطن کان المؤکد کی بات کہاں پہ آئے گی؟ جب یہ لم کے بعد آئے گا نا، لم کے بعد آ سکتا ہے تو اس میں یہ شرط بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لم کے بعد کیا ہو سکتا ہے، جزا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو ٹکڑا ہے نا آخر پہ، شرطن کان المؤکد او جزاء، اس کا تعلق جو ہے وہ لم کے ساتھ آپ بنائیں گے، وگرنہ جو ہے وہ بعد ادات جزاء کیا ہوتا ہے، جو ادات جزا کے بعد آ جائے، ادات جزا کے بعد تو جزا ہی ہوتا ہے، ادات جزا کے بعد شرط نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ جو آپشن دے رہے ہیں نا کہ فعل مضارع یا کیا ہوگا جس کے اوپر نون تاکید لگا رہے ہیں نا، یا وہ مؤکد جو ہے فعل مضارع جو مؤکد ہے، یا وہ شرط واقع ہوگا یا جزا واقع ہوگا، یہ بات کب آئے گی؟ جب لم کے بعد ہوگا۔ لم کے بعد آپ کہیں گے کہ اس کے اندر 2 آپشن ہو سکتے ہیں، یا لم کے بعد بطور شرط بھی آ سکتا ہے یا بطور جزا کی بھی آ سکتا ہے، وگرنہ ادات جزا کے بعد فعل مؤکد کا ایک ہی آپشن رہے گا، وہ کیا جزا کے طور پہ آئے گا، کیونکہ ادات جزا کے بعد جو آ رہا ہے، ادات جزا کے بعد شرط تو نہیں ہوتی، شرط کیا ہوتی ہے، ادات جزا سے پہلے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم یوں کہیں گے کہ اذا کان بعد لم و بعد ادات جزاء غیر اما شرطا کان المؤکد او جزاء، چاہے وہ فعل مضارع شرط ہو یا کیا ہو، جزا ہو، یعنی جب لم کے بعد ہو۔ کہ قول ہی، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، فی وصف جبل، جبل یعنی پہاڑ کی وہ صفت بیان کر رہے، تو پہاڑ کی صفت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یحسبہ الجاہل ما لم یعلم شیخا علی کرسیہ معمما، کہ جب اس پہاڑ کو جاہل دیکھتا ہے تو جب تک وہ نہیں جان لیتا تو وہ اس پہاڑ کو کیا سمجھتا ہے کہ ایک شیخ صاحب ہیں جو کرسی کے اوپر معمم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہاڑ کی صفت ہے۔ اچھا، شاہد مثال یہاں پہ ہمارے سامنے کیا آیا جی؟ لم یعلما جو ہے نا، لم یعلما کو ہم لم یعلما نہیں پڑھیں گے جیسے کبھی شروع میں میں نے پڑھا، بلکہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، ما لم یعلمن، اور آگے کیا پڑھیں گے، معممن۔ ٹھیک ہے، یعنی تنوین کے اوپر تنوین اس کو لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس شعر کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا کہ یحسبہ الجاہل ما لم یعلمن شیخا علی کرسیہ معممن، یوں کر کے۔ تو یہ کہاں سے پتہ چلا یعلمن ہے اور معممن ہے؟ یہ ظاہری بات ہے جب پوری نظم ہوگی، شروع سے چلتی آ رہی ہوگی، تو وہاں سے پھر اس کے کیا ہے کافی ردیف ملیں گے، وگرنہ اگر وہ پہلے والی نظم نہ ہو اور شعر اور اس نظم کا پورا وزن ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم ما لم یعلما ہی پڑھیں گے۔ ہم کیا کہیں گے، وہ الف اطلاق آ گئی، الف اطلاق قوافی کی شروع میں لگتی ہے لمبا کرنے کی خاطر، وہ نون نہیں ہوتی، تو یہ پھر نون کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یعنی گزشتہ جو اشعار ہیں ان کو دیکھ کے، یا اس شعر کا جس کو وزن کا پتہ ہے اس کو پتہ چلے گا۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے کیا کہا ہے کہ یہاں جو شعر ہے اس میں آپ ما لا کیا پڑھتے ہیں، ما لم یعلمن پڑھتے ہیں، اے یعلمن۔ ٹھیک ہے، ہاں، یعنی یعلمن ہے، لیکن نون کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، تنوین کی شکل میں لکھنا۔ نون تاکید خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَنَصْفَعَمْ۔ ٹھیک ہے،
تو یہ کس کی شاید مثال ہوگی؟ لم کی ہوگی کہ لم کے بعد آئے. اب یہ اقل کیوں ہے، بہت کم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ لم جب فعل مضارع پہ لگتا ہے تو اسے کس زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں؟ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. جب ماضی کے ساتھ خاص ہو گیا تو ماضی کے اوپر تو تاکید نہیں لگا کرتی، لیکن چونکہ یہ فعل مضارع ہے ظاہری طور پہ صورت کے طور پہ، تو لہٰذا بہت کم موارد میں کیا ہے نون تاکید ملے گی، اور وہ بھی اس شکل میں ملے گی کہ جس کی باقاعدہ تعویل کرنی پڑے گی. یہاں پہ معلم یعلم الف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ معلم یعلمن ہے. اچھا آگے کیا ہے جی؟ من تسقفن منہم فلیس بعائب ابدا وقتل بنی قتیبۃ شافی. من تسقفن منہم فلیس بعائب ابدا. شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ من تسقفن ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تسقفن میں تسقفو، ثقفہ یسقفو یعنی کسی چیز کو پا لینا، تو تسقفن کس کے بعد آیا ہے؟ من کی شرط کے بعد. شرط کے بعد آیا ہے، لیکن لم تو نہیں ہے نا یہاں پہ. من تو شرط کی جزا ہوگی نا. نہیں، من تسقفن تو من شرطیہ ہو گیا نا، یعنی شعر کے ترجمہ کیا بنتا ہے کہ من تسقفن منہم، کہ ان میں سے جب تم کسی کو پالو تو فلیس بعائب ابدا، تو وہ واپس آنے والا کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی کو تم اگر پا لیتے تو وہ واپس جانے والا، عائب واپس لوٹنے والا، ہاں تو وہ کبھی واپس لوٹنے والا نہیں ہوگا. وقتل بنی قتیبہ شافی، اور بنی قتیبہ کو قتل کرنا کیا ہے؟ شافی ہے، یعنی شفا دینے والا ہے، دل کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. تو پہلا مطلب یہی ہے کہ تم ان میں سے کسی کو پالو تو وہ کبھی بھی واپس پلٹنے والا نہیں ہوگا. تو من تسقفن منہم یہ شرط ہو جائے گی، جملہ شرطیہ یہ ہو جائے گا. آگے کیا ہے؟ فلیس بعائب ابدا، یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ جزا ہو جائے گی. تو یہاں پہ تسقفن جو ہے وہ جملہ شرطیہ کے طور پہ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن اس کے اوپر لم نہیں لگا ہوا نا. یہ ادات جزا سے مراد کہ ادات شرط تو نہیں ہے اس میں شرط ہے نا. من ما ادات جزا کے بعد وہ ہے نا، ادات بعد ادات جزا. من تو جزا کے ادا میں سے، ادات جزا میں سے ہے ہی نہیں. نہیں ادات شرط تو ہے نا، جزا تو بعد میں آ رہی ہے. فلیس بعائب وہی نا، جزا تو بعد میں آ رہی ہے، یہ اس میں شرط واقع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بعد ادا ہی پڑھا تھا، ادا جزا تو نہیں ہے نا. ہاں من تو شرط ہے نا، شرط ہی آگے ہو رہا ہے نا. من شرطی ہے نا، یعنی اس شروع میں یوں کہتے ہیں نا کہ چاہے وہ لم کے بعد ہو یا من کے بعد ہو نا، من کا تو ذکر نہیں کیا نا، سر نے ذکر نہیں کیا. تو اس شاید ادات جزا کا ہے، تو ادات جزا کے بعد تو نہیں آ رہا نا، ادات جزا تو اس کے بعد ہیں نا. ادا جزا تو بعد ہے نا، جیسے امام کے بعد. بس اس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو فعل مضارع ہے وہ شرط واقع ہو رہا ہے، مؤکد ہے، شرط والی چیز موجود ہے. پھر شرطن کان المؤکد و جزان، یہ جو عبارت تھی پھر اس کا تعلق لم کے ساتھ بھی نہیں بنے گا، یہ مطلق ہو جائے گی. ہاں یہ بات ہی الگ ہو جائے گی، یعنی یہ پہلے والی جو بات ہے نا یہ مکمل نہیں بن رہی. من کو ذات جزا بنا رہے، تو من کو ذات جزا کیسے بنائیں گے؟ نہیں جیسے شرط کی جزا ہوگی، یعنی من تو فلیسہ کے ساتھ جزا لے کے آئے نا، یعنی پہلے لم کو کا بعد لم یا بعد ادات جزا، غیرہ کی نفی کا، اما کی نفی کر رہے ہیں. یا یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جزا اس کے بعد واقع ہو، بعد جزا یعنی جزا فعل مضارع کے بعد واقع ہو. نہیں ادات جزا، ادات جزا کے بعد جی یہ تو ہے عبارت میں بعد جزا اس میں شرط ہے، اس کے بعد فعل مضارع واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس میں تاکید لگانا چاہیے. بہرحال اس کو ہمیں شروع میں کیا چینج کرنا پڑے گا کہ شروع میں جو مصنف نے فقط لم کی بات کی ہے نا وہ لم کی فقط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ جو شروع کے موارد ہیں وہ 3 ہو جائیں گے ٹوٹل. کیسے 3 ہو جائیں گے؟ پہلا مورد لم کے بعد ہو، دوسرا ادات جزا اما کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کے بعد ہو، تیسرا مورد کیا ہے کہ فعل مضارع جو ہے نا وہ شرط واقع ہو، مؤکد شرط واقع ہو یا جزا واقع ہو کسی بھی جگہ پہ.
یوں کر کے بنا لیں. لیکن پھر جب آپ کہیں گے نا کہ شرط واقع ہو یا جزا واقع ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جزا واقع ہو، وہ بعد ادات جزا کہہ تو دیا تھا، وہ اسی میں آ جاتے ہیں. ہاں ہاں فقط یہ کہتا ہے کہ شرط واقع ہو. بہرحال اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فعل مضارع جو شرط واقع ہوتا ہے چاہے وہ لم کے بعد نہ بھی ہو، اس فعل مضارع جو شرط کے طور پہ واقع ہوتا ہے وہاں پر بھی نون تاکید کا لگنا ہمارے پاس عقل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا شعر جو ہے وہ ایک شعر کا ٹکڑا ہے، مہما تشاء منہ فزارت تمنع پڑھیں گے، تمنعن پڑھیں گے، تمنعن پڑھیں گے ایسے. ٹھیک ہے جی. مہما کی طرح ہاں تمنعن یعنی تنوین ہوگا یہاں پہ، مہما کی طرح. نہیں مہما میں الف کو باقی رکھا ہے نا. ہاں ہاں تمنعانی تمنعن پڑھیں گے تنوین کے بعد. اچھا مہما تشاء منہ فزارت و تمنا، یہاں پہ جو ہے وہ جزا کی مثال ہے. مہما تشاء منہ جو بھی تم اس سے چاہو گے، فا کیا ہے پس ہو گیا نا. زارت ایک قبیلے کا نام ہے، فزارت و تمنعن تو زارہ جو قبیلہ ہے نا تمنعن وہ روک دے گا، ضرور بضرور وہ روک دے گا. زارتن کیوں نہیں پڑھا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ غیر منصرف کے حکم میں ہوگا، جس کے اوپر تنوین کیا نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا مثال کہیں گے کہ فا جو ادات جزا میں سے شمار ہوتا ہے اور اما کے علاوہ ہے، اس کے بعد کیا واقع ہوا ہے؟ تمنع کیا واقع ہوا ہے. تمنع کے اوپر جب نون تاکید خفیفہ لگی تو اس کا لگنا کیا ہے؟ لغت عرب میں قلی عقل ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال مصنف یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو الف ہوتی ہے نا اس کو نون میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں. نہیں ادھر آیا سب فعل مضارع جزا واقع ہوئے، اوپر شرط ہے. ہاں اوپر شرط واقع ہو رہا تھا، یہاں جزا یعنی ہم نہیں ہم شوں شاید مثال بنائیں. جو پہلا شاہد مثال تھا یحسبہ الجاہل ما لم یعلمن، وہ فقط شاہد مثال کیا ہے؟ لم کے بعد ہے، وہاں پہ شرط واقع نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسرا شاہد مثال کیا ہے کہ وہاں پہ جو فعل مضارع مؤکد ہے وہ شرط واقع ہو رہا ہے. تیسرا جو شاہد مثال ہے کہ وہاں پہ فعل مضارع جزا واقع ہو رہا ہے. تو ٹوٹل یعنی ہمارے پاس پہ 3 موارد ہو گئے، یعنی لم کے بعد واقع ہو یا شرط واقع ہو یا جزا واقع ہو. لیکن جزا میں کیا ہوگی کہ وہ اما کے علاوہ کی ہو. ٹوٹل یہ 3 موارد لکھنے چاہیے تھے. جو مصنف نے کیا ہے شروع میں جو عبارت لکھی وہ اتنی واضح نہیں لکھ سکے. نہیں محمد آج یعنی فا فزارہ فا پس. ٹھیک ہے. جیسے اوپر تھا نا فلیس بعائب، فا تھا نا وہاں پہ، تو فا کیا ہے؟ ادات جزا میں سے ہے. یہاں پہ ادات جزا میں سے فا ہے. یہ مثالیں میں نہیں اس میں فلیس بعائب فعل تو فعل مضارع تو آیا ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. زارہ فعل نہیں ہے، تمنع فعل ہے. تمنا فعل لیس میں تو لیس فعل ماضی ہے، اس کے ساتھ ربط ہی نہیں. ہاں اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے. یعنی فعل جڑا ہوا نہیں ہے. اصل میں یوں ہوتا کہ فتمنعن زرارتو، یوں ہوتا نا. فتمنعن زرارہ کیا ہے؟ نہیں زارتو، فتمنعن زارتو یوں ہوتا. تو انہوں نے زارہ کو مقدم کر دیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. آخری مورد جی، وَيَكُونُ مُمْتَنِعًا اور تاکید لگانا ممنوع ہو جائے گا اذا انتفت شروط الواجب، جب واجب کی شروط منتفی ہو جائیں، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا سَبَقَ اور فعل مضارع ان میں سے بھی نہ ہو کہ جو ہم نے بیان کیے ہیں. واجب کی شروط کتنی تھی ہمارے پاس؟ 4 تھیں. مثبت ہو، مستقبل کے معنی میں ہو، جواب قسم ہو اور لام فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ مثبت ہو اور جواب قسم میں واقع ہو، یعنی مثبت کے ہونے کے ساتھ ساتھ جواب قسم واقع ہو. ٹھیک ہے. اور استقبال کے معنی میں بھی ہو، یہ بھی شرط ہے استقبال کے معنی میں. تو اگر وہ شروط منتفی ہو جائیں سارے کی ساری، اچھا وہ جب منتفی ہو جائیں گے تو باقی پھر جو 4 موارد بچیں گے ان میں سے بھی کیا نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی سیدھے سیدھے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو گزشتہ موارد بیان ہوئے ان میں سے نہ ہو. ہاں ان کے علاوہ ہو تو پھر فعل مضارع کے اوپر نون تاکید لگانا
ممنوع ہو جائے گا۔ اچھا اب کچھ موارد بیان کر رہے ہیں، بِأَنْ كَانَ فِي جواب قسم منفی، یعنی وہ جواب قسم میں ہو لیکن مثبت کی بجائے کیا ہو جی، منفی ہو۔ وَلَوْ كَانَ نافی مقدرن، اگرچہ جو نافی ہے نا وہ مقدر ہو، ظاہری طور پہ نفی نہ ہو لیکن مقدر میں ہو۔ اچھا جی پہلی مثال، تاللہ لا یذهب العرف بین اللہ والناس، لا جو ہے آ گیا تاللہ لا یذهب، تو یہاں پہ لا یذهبن جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ قسم کے بعد جواب قسم میں واقع ہو رہا ہے اور منفی ہے۔ اللہ کی قسم جو نیکی ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی، بین اللہ والناس، اللہ اور لوگوں کے درمیان، اللہ اور لوگوں کی طرح جو عرف ہے معروف ہے نیکی ہے وہ چلی نہیں گئی، ختم نہیں ہو گئی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ تعالیٰ کے قول سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت، ہاں تاللہ اللہ کی قسم، آگے کیا ہے؟ تفتأ، تفتأ کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ جو فعل آپ پڑھتے تھے فعل ناقص، اس میں کیا تھا؟ ما فاتحہ، ما بارحہ، ما دامہ، اس میں کیا ہے؟ ایک فاتحہ تھا۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زالہ، ختم ہو جانا۔ جب اس کے اوپر ما لگتا ہے تو نفی نفی کیا ہو جاتی ہے؟ اس بات ہو جاتی ہے، وہ پھر کس کے معنی میں آ جاتا ہے؟ ہمیشہ کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو تاللہ تفتأ میں اصل میں کیا ہے؟ ما تفتأ ہے، ہاں لا تفتأ، ہاں لا تفتأ یا ما تفتأ، ٹھیک ہے۔ ماضی کے اوپر ما داخل کرتے ہیں، فعل مضارع کے اوپر لا داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاللہ لا تفتأ، تفتأ یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد مضارع کا، ٹھیک ہے۔ فاتحہ یفتح سے، تفتح یہ مخاطب کا، یعنی واحد مخاطبہ کسی ہو، واحد مخاطب کسی ہو جائے گا مذکر کا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ تفتح ہے، بس حمزہ ڈال کے، واو ڈال کے، اس کے اوپر حمزہ ڈال کے پیش لگا دی، الف لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے سکون جیسا علامت ہوتی ہے، جب بھی الف علامت ہو الف ہوتے نہیں، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ ہاں الف کے اوپر انہوں نے وہ سکون کی علامت لکھی تھی، یہ سننا حمزہ ہی ہے، انہوں نے یہ حمزہ دو طرح ہوتا ہے نا، واو۔ بہرحال اس کو سرچ کرنا پڑے گا، یہ ہیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے یا سافٹ ویئر میں سرچ کریں گے تو یہ چیزیں آ جائیں گی کہ تفتح میں الف کیوں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ تذکر یوسف، حضرت یوسف کے جو والد ہیں وہ ایک ہی ہیں، آگے تذکر واحد کا صیغہ آیا ہے تو لا تفتح واحد کیا آئے گا، اور اگر آپ اسے جمع کا بناتے ہیں تو پھر وہی ارشد صاحب والی بات ہے کہ لا جو ہے وہ لا ناہیہ تو نہیں ہے، لا نافی ہے۔ جب لا نافیہ تو لا نافیہ کے بعد نون کو تو نہیں گرایا جاتا، تو نون اس کی کیوں گری ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ لا نافیہ ہے، لا نافیہ کی وجہ سے نون یہاں پہ نہیں ہے، اور یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اے لا تفتح، اچھا او کان حالن، یعنی پہلا کیا کہا کہ کانا فی جواب قسم کے جواب قسم میں ہو اور منفی ہو، دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ یا وہ جواب قسم میں ہو لیکن کیا ہو؟ حال ہو، استقبال کے معنی میں نہ ہو، کیونکہ وجوب کی شرائط میں سے ایک کیا تھا؟ استقبال کے معنی میں آنے، تو اگر حال کے معنی میں بھی ہوا تو پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ نون تاکید لگانا جائز نہیں ہوگا۔ لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں، یعنی یہ حال کے معنی میں، تو لام تاکید آ گئی، ٹھیک ہے، قسم بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن اقسم کے بعد کیا ہے؟ اقسم بیوم القیامہ، یعنی اقسم کے بعد بیوم القیامہ ہے، لیکن اقسم کے بعد نون تاکید نہیں لگی ہوئی نظر آ رہی، وہ کیوں نہیں لگا رہے؟ اس وجہ سے کہ اقسم وہ حال کے معنی میں آ رہے ہیں۔ قول شاعر کے اوپر آ جائیں، یہ یمینا لأبغض کل امرئ یزخرف قولا ولا یفعل، یمیناً کیسے کہتے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یمیناً یہ مفعول مطلق بن جائے گا، اقسم تو یمیناً، فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ حنس الیمین، قسم توڑنے کا کفارہ، تو یمین کو کیا کہتے ہیں؟ قسم کو کہتے ہیں، یمین قسم کو کہتے ہیں، دائیں کو بھی کہتے ہیں، دائیں ہاتھ برکت کو بھی کہتے ہیں، قسم کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے۔ یمیناً یعنی میں قسم کھاتا ہوں، اقسم تو یمیناً۔ اچھا قسم آ گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ لام، لام قسم، لام تاکید آ گئی لا، اس کے بعد کیا ہے؟ ابغضو، فعل مضارع آ گیا، تو اب یہ وجوب کے موارد میں جانا چاہیے کہ قسم کے بعد لام تاکید بھی ملی ہوئی ہے فعل کے ساتھ، لیکن اس کے موارد میں کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ یہاں پہ ابغضو حال کے معنی میں ہے،
کیوں حال کے معنی میں؟ چونکہ شعر کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ مجھے قسم ہے لأبغض كل امرئ، میں ہر اس بندے سے نفرت رکھتا ہوں، نفرت کروں گا نہیں، ابھی سے نفرت رکھتا ہوں۔ کس بندے سے؟ یزخرف قولا ولا یفعل، کہ جو اپنے قول کو خوبصورت کر کے بناتا ہے۔ زخارف کیا کہتے ہیں؟ سجانا، جو اپنی بات کو تو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے لیکن ولا یفعل، اس کو کرتا نہیں ہے، یعنی قول و فعل میں تضاد ہے جن کے، میں ان سے کیا نفرت کرتا ہوں۔ او کانا، یا فعل مضارع قسم کے بعد ہو لیکن کیا ہو؟ مفصولا من اللام، یہ جو لام قسم کی آ رہی ہے یا لام جو تاکید کی آ رہی ہے اس سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے، فاصلہ آ جائے درمیان۔ وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ٹھیک ہے، لَإِلَى اللَّهِ، یہاں پہ تحشرون کے اوپر نام لون تاکید کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ الی اللہ کا کیا فاصلہ آ گیا؟ یا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں کیا ہے؟ یعطیکا اور لام تاکید جو ہے اس کے درمیان کس کا فاصلہ آ گیا؟ سوفا کا کیا فاصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔